السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کر رہی ہوں وہ ہے پوسٹ میریٹل ڈپریشن، یعنی کہ شادی کے بعد پیدا ہونے والا ڈپریشن۔ اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ نے کئی دفعہ ڈپریشن کے بارے میں تو بہت سنا ہوگا، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی ایسا ڈپریشن بھی موجود ہوتا ہے یا ہے جو کہ شادی کے بعد ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ لڑکی یا لڑکی کسی ایک کو ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لڑکی کو بھی ہو سکتا ہے، لڑکے کو بھی ہو سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لڑکی یا لڑکی کی شادی کے بعد اچھی زندگی نہیں گزر رہی تھی اور وہ سب چیزیں اس طرح سے پوری نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے ڈپریشن ہونے لگا۔ اس میں ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ شادی کے بعد بہت زیادہ کوئی ایسا شدید قسم کا کوئی دھچکا لگا ہے، کوئی غم آیا ہے جس کے بعد ڈپریشن ہو گیا ہے۔ ڈپریشن کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ والی ریزنز ہو سکتی ہیں اور یہ والی ریزنز نہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہی ہوئی تو انہی لوگوں کو ڈپریشن ہوا۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں لڑکیاں بہت اچھی فیملیز میں شادی ہو کر گئیں اور ان کی جو ایک شادی شدہ زندگی ہے وہ بہت اچھی زندگی کہلانے کے قابل ہے، اور کہیں پہ ایسی کوئی پرابلم کہ شوہر کی طرف سے کوئی پرابلم ہے یا سسرال کی طرف سے کوئی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ نہیں ہے، لیکن لڑکی نے یہ شکایت کی کہ اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو سجنا سنورنے کا دل نہیں چاہتا، اس کو شادی کے اتنے نئے نئے دن ہیں، وہ زیور کپڑے کچھ اچھے نہیں لگ رہے، اس کو اپنے شوہر کے سامنے اسپیشلی اس طرح اپنے آپ کو سجا سنوار کے پیش کرنے کی جو ہے خواہش ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی۔ تو اسی طریقے سے آگے وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ چیزیں موڈز اور اس میں بھی چلی جاتی ہیں کہ نیند کی کمی اور زندگی میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پھر چڑچڑاپن، بیزاری آنا، اور پھر غصے کی کیفیت بھی چڑچڑاپن میں سے زیادہ یعنی شدت کی طرف گئی تو غصے کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ جو سمٹمز ہیں، یہ جو علامات ہیں، وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن چونکہ جسمانی تعلق کا بھی ایک ریلیشن ہے، اس میں ایک جو سیکس کا تعلق ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے، تو بہت ساری لڑکیاں اس میں بھی رغبت نہیں رکھ رہی ہوتی، یا وہ لڑکے بھی جن کو جو ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ ایک جو اندر سے ایک جو سیکس ڈرائیو ہے وہ نہیں پیدا ہو رہی ہوتی۔ اس میں بھی پھر جو دوسرا پارٹنر ہے اس کو شکایت ہوتی ہے کہ اتنی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اچھا ٹائم نہیں گزار پا رہے ہیں، یا تمہیں مجھ سے ایک دوسرے سے وہ جو تمہیں مجھ سے رغبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، تو پھر اس کی وجہ سے پرابلمز ہی زیادہ بڑھتی ہیں۔ اور چونکہ ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے، اور ایک جو اسٹگما ہے بہت زیادہ نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں جو ہم قبول ہی نہیں کرتے ہیں، اگر ایک ایگزسٹ کر رہی ہے چیز، یعنی ایک چیز موجود ہے لیکن ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ڈپریشن نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، نفسیاتی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی ذہنی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بس ایسے ہی کچھ بات فیل ہو گئی ہوگی، یا کسی نے تمہیں ایسا ہوا ہوگا، یا گھر چینج ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا۔ تو اس طرح کی باتیں ارد گرد کے لوگ، دوست، احباب، گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی وہ یہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لڑکی جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہی ہوتی کہ ہاں واقعی اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اگر لڑکوں میں یہ چیز آ رہی ہو تو ان کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ اتنے ہلے گلے کے بعد شادی ہوئی، اتنی ایکسائٹمنٹ تھی اور اتنے بھرپور طریقے سے ایک دم سے زندگی کا ایک جو بالکل نئی زندگی کا آغاز ہوا، تو اس میں ایک دم سے یہ بیزاری سی میرے اندر کیا آ رہی ہے، مجھے ایک اندر سے خوشی اور ایک اندر سے جو سکون سا ہوتا ہے وہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا، مجھے کچھ عجیب سا کچھ کیوں لگتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ڈپریشن کی علامات ہوتی ہیں، اور ڈپریشن جو ہے وہ آپ کے اندر کے ہارمونل جو چینجز ہیں جو آپ کے برین میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور بہت دفعہ اگر اتنی دوائیوں کی ضرورت نہیں بھی ہو تو کاؤنسلنگ سیشن سے بہت اچھے طریقے سے ہیلپ مل جاتی ہے، لیکن پروفیشنل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے ارد گرد آپ کے دوستوں میں یا آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے گھر والوں میں کوئی بھی اس طریقے سے بات سننے اور کرنے کے قابل نہیں ہے
تو وہ پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے، کیونکہ ہم جب اپنے کسی بھی دوست احباب گھر والوں سے باتیں کرتے ہیں، ان سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا کوئی بات سننے کو مل جاتی ہے جس میں ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو ایسے تو پھر ایسے کر لو تو کیا ہوا، اور ایسا تو ہو جاتا ہے، اس میں کیا ہے، اتنی کیا بڑی بات ہے۔ تو جو اپنے پرابلم کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کو پھر یہی لگتا ہے کہ یہ تو میری بات کو یا تو میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں، یا مجھے نہیں آتا وہ سب کچھ کہنا، یا میں نہیں ایسے کر پا رہی ہوں، بتا پا رہی ہوں کہ مجھے اصل میں ہو کیا رہا ہے، اور یا پھر یہ کہ بالکل بیکار ہے سب کچھ بتانا، کیونکہ مجھے کہیں سے کوئی مدد اور کوئی مجھے اس سے کوئی نجات دلائے وہ شاید پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے، ابھی آپ کی نئی شادی ہوئی ہے اور اس کے بعد ایسی کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔ آپ کو ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کے اندر یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے، یہ بیزاری اور یہ بے سکونی آ رہی ہے، اور اس طرح سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ تو آپ کو جو ہیلپ ملے گی، ایک پروفیشنل ہیلپ ملے گی جو آپ خود لیں گے، تو اس سے جو آپ کی جو ایک شادی شدہ زندگی متاثر ہونے کا بہت ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا ڈر، اور وہ چیز اپنے اس پر آ جائے گی۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو ایسا ہو رہا ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا، اور جو اس کے ساتھ لوگ ہیں ان کو بھی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سے آپ بہت سارے پرابلم سے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں کہ اگر یہ بات شروع ہوئی ہے تو یہ کیا ہو گیا اور ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اور کیوں ہو گیا۔ اس کے بجائے آپ سلوشن کی طرف جائیں، اس کے بجائے آپ علاج کی طرف جائیں، اس کے بجائے آپ اس کے حل کی طرف جائیں، اس کی طرف جائیں کہ اس سے باہر کیسے نکلنا ہے، یہ کیوں ہوا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، اور یہ کہ ایسا کیا ہے جو ہو گیا۔ ان سوالوں کے بجائے اس طرف جائیں اور اس شخص کی ضرور ہیلپ کریں جو اس مسئلے کا شکار ہو رہا ہے۔ یہاں پر میں اپنی ویڈیو کے ذریعے اس بات کے بارے میں ضرور کہوں گی کہ یہ بہت کامن ڈپریشن ہے، اور یہ کسی بھی ایک ہسبینڈ یا وائف دونوں میں سے کسی ایک کو شادی کے فوراً بعد ہو سکتا ہے، اور شادی کے اتنے ہنگاموں کے بعد یہ سب چیز جب ہوتی ہے تو وہ خود اس شخص کو بھی بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا، اور جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس بات کے بارے میں بالکل بھی اندر سے ایکسیپٹنس نہیں آ رہی ہوتی کہ ہاں ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دم سے خاموشی ہو گئی، یا اداسی ہو گئی ہے، یا دل نہیں لگ رہا ہے، یا بیزاری ہو گئی ہے۔ تو اس پر ضرور کام کریں، اپنے آپ کو نوٹ کریں۔ اگر آپ کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے اور 2 ہفتوں سے زیادہ اس ٹائم کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بن چکا ہے، اور اب بھی اس میں تھوڑی شدت بھی آتی جا رہی ہے ان علامات میں، تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ آپ کو ہیلپ مل سکے۔ تھینک یو فار لسننگ۔